ہمارے ہاں ایک رواج بہت زور پکڑ گیا ہے کہ جب تک کوئی مر نہیں جاتا ہم اس کی تعریف نہیں کرتے، ہم اس کی اچھائی بیان نہیں کرتے، نہ ہی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ تو زندہ ہے نا. اس کی اچھائی کریں گے اس کو پتہ چل جائے گا، وہ سن لے گا کہ ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں. جب تک کوئی زندہ ہے ہم نے اس کو تکلیف ہی پہنچانی ہے، بس اس کی برائیاں، اس کے عیب ہی گنوانے ہیں ہم نے، کیونکہ وہ زندہ ہے. اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اندر یہ خامی بھی ہے، وہ خامی بھی ہے، یہ برائی بھی ہے، وہ برائی بھی ہے. وجہ صرف یہ کہ وہ زندہ ہے. بٹ جیسے ہی وہ شخص مرے گا تو ہم فوراً اس کی اچھائیاں بیان کرنی شروع کر دیں گے. مرحوم بہت اچھے تھے. بہت عجیب سی بات نہیں ہے یہ کہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، اس کے باوجود آپ اس کی عیادت کو نہیں جاتے. آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی بہت بڑی بیماری کا شکار ہو گیا ہے، تو بھی آپ کی انا یا آپ کا جو بھی لڑائی جھگڑا جو چل رہا ہے وہ آپ کو اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ اس شخص کی عیادت کر لیں. رشتہ چاہے کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، ہم اپنی انا کے جو خول کے اندر ہم چھپے بیٹھے رہتے ہیں، ہم باہر نکلنا چاہتے ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کرتے کہ چلیں تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اس شخص کے پاس جائیں، اس کی عیادت کر لیں. نہیں، پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ آخری سانسیں چل رہی ہیں، ہم نہیں جاتے. ہم کوئی نہ کوئی برائی یاد رکھتے ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی عیب ہم تلاش کر لیتے ہیں اور ہم نہیں جاتے. پوچھتے تک نہیں، فون پر بھی نہیں پوچھتے. بٹ جیسے ہی ہمیں اطلاع آتی ہے کہ فلاں شخص گزر گیا، فوراً پہنچ جاتے ہیں. ہم ڈیڈ باڈی کو ہلا ہلا کر پوچھ رہے ہوتے ہیں، اس کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں اور اس سے سوال کر رہے ہوتے ہیں جو وہ بول ہی نہیں سکتا. اس کو ہم ہلا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو مر کیوں گئے، اتنی جلدی کیوں چلے گئے. حد نہیں ہو گئی ویسے. اب جب وہ بول ہی نہیں سکتا، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، اب آپ اس کو اپنی محبتیں کس طرح سے دکھا رہے ہیں. اب کیا فائدہ، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، آپ اس کے گھر میں بیٹھے ہیں. آپ چلیں، جب تک ڈیڈ باڈی گھر پڑی ہوئی ہے تب تک تو ٹھیک ہے، بٹ جب دفنا دیا گیا ہے اس کے بعد بھی آپ مرحوم کے گھر والوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، روز جا رہے ہیں، صوم ہو رہا ہے، اب 10واں ہے، اب 40واں ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. بٹ مرحوم کو تو نہیں پتہ. جب تک وہ انسان زندہ تھا آپ اس کی عیادت کے لیے نہیں جا سکے، صرف مرنے کا ویٹ کر رہے تھے اس گھر میں جانے کے لیے، یا دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں آپ. اب کیا فائدہ دنیا کو دکھانے کا، اس کے گھر جانے کا، یا اس کے گھر والوں کو یہ بتانے کا کہ مرحوم بہت اچھے تھے. گھر والوں کو پہلے ہی پتہ ہے، آلریڈی ان کو معلوم ہے کہ مرحوم بہت اچھے تھے. آپ اچھے نہیں ہیں. آپ کے دل کے اندر جو گندگی ہے نا، اس نے آپ کو اجازت نہیں دی کہ آپ جاتے اور مریض کی عیادت کرتے. آپ رشتہ چاہے کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، مگر ہم کہتے ہیں لعنت بھیجو. I'm sorry to say اس طرح کے ورڈز اگر میں یوز کروں، کیونکہ اس وقت میں بہت زیادہ تکلیف میں بھی ہوں اور غصے میں بھی ہوں اور پریشان بھی ہوں. اور اس وقت جو یہ ویو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا ہاسپٹل کا ہے. اور جیسے کہ میں نے بتایا بھی تھا آپ کو کہ میں بہت زیادہ اس وقت پریشان ہوں، ہاسپٹلس کے چکر لگ رہے ہیں. میری سسٹر اس وقت کافی بری کنڈیشن میں ہے اور اسی وجہ سے میں بھی تھوڑی پریشان ہوں، ویڈیوز نہیں آ پا رہی. بٹ یہ ہاسپٹلس کے بھی یہاں کے رولز بہت عجیب ہی ہیں کراچی میں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح کے یہ ہاسپٹلس ہیں، اور بار بار پیشنٹ کو بلاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. ایون ایک اگر سیمپل یہاں پر دیا جاتا ہے کسی ٹیسٹ کے لیے تو گھنٹے کا سفر کر کے آپ جاتے ہیں، ایک سیمپل دے کر آتے ہیں تو آپ کو دوبارہ سے بلایا جاتا ہے کہ اس میں تو کوئی پرابلم آ گئی ہے، دوبارہ سے سیمپل دے کر جائیے.
تو پھر آپ کو جانا پڑتا ہے پیشنٹ کو لے کے. تو یہ مجھے سسٹم سمجھ نہیں آیا کہ کیا چکر کیا ہے. لاہور میں اس طرح سے نہیں ہوتا. پنجاب کے اور ہاسپٹلس میں بھی جہاں تک میرا آنا جانا رہا ایسا نہیں ہے، بٹ کراچی میں مجھے نہ تو اچھا لگا نہ سمجھ آئی. اچھے سے اچھی جگہ کے ہاسپٹلس ہیں مگر بہت ذلیل کرنے والا حساب ہے یہاں، پیشنٹس کو تنگ کرنے والا حساب ہے. تو خیر بس کہنا یہ تھا کہ اپنے مریضوں کی جو ہے دیکھ بھال آپ ان کی زندگی میں کر لیں تو بہت بہتر ہے. آپ اپنے پیاروں کی خوشی کا خیال ان کی زندگی میں کر لیں تو ہی بہت اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان کے مرنے کا ویٹ کریں اور مرنے کے بعد آپ جائیں تو کوئی فائدہ نہیں. اس وقت آپ مرنے والے کو دکھا نہیں پاتے اور نہ ہی وہ گھر آ رہا ہے دیکھنے کے لیے کہ میری فیملی کے پاس کون کون لوگ آ رہے ہیں. فیملی کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے جانا ہے تو آپ مریض کے پاس جائیے، 2 گھڑی پیار کی باتیں کیجیے، اس کو تسلی دیجیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو بتائیں فلاں کو یہ بیماری ہوئی تھی وہ مر گیا. اس طرح کی باتیں مت کریں. جائیں پیشنٹ کے پاس، اس کی دلجوئی کریں، خیال کریں. بس یہی میسج تھا. اور سوری ویڈیوز نہیں آ پا رہی میری، تو بس یہی مصروفیت ہے اور تھوڑی سی ٹینشن ہے. تو آپ لوگ بھی دعا میں یاد رکھیے گا. مجھے پتہ ہے میرے لیے آپ لوگ بہت دعا کرتے ہیں، میرے فیملی کے لیے بھی ضرور کیجیے گا. اس وقت میری سسٹر کے لیے بھی بہت زیادہ دعا کیجیے گا. ملتے ہیں دوبارہ. اللہ حافظ.